بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد۔ بچوں، ہم نے کل جو تھا وہ جلالین کے متعلق مبادیات میں سے کچھ باتیں پڑھی تھیں۔ اب کل بھی بات کی تھی کہ اس کو جلالین کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس کو لکھنے والے جو ہیں وہ بنیادی طور پہ دو آدمی ہیں۔ جو مفسرین ہیں اس میں سے ایک جو ہیں وہ جلال الدین سیوطی ہیں، دوسرے جلال الدین محلی ہیں۔ ٹھیک ہے، جلال الدین سیوطی اور جلال الدین محلی۔ اصل میں ہوا کیا تھا کہ جلال الدین محلی جو ہیں، ان کا نام جلال الدین محمد بن احمد المحلی، ٹھیک ہے نا، یہ شافعی المسلک تھے۔ جلال الدین المحلی جو ہیں، انہوں نے سورہ کاف سے تفسیر لکھنا شروع کی تھی۔ سورہ کاف سے تفسیر لکھنی شروع کی، سورہ ناس تک گئے، اور سورہ ناس کے بعد سورہ فاتحہ کی بھی انہوں نے کیا کر لی، تفسیر لکھ لی جلال الدین محلی نے۔ ٹھیک ہے، سورہ کاف سے لکھی ہے، سورہ ناس تک پوری مکمل کی، پھر سورہ فاتحہ بھی لکھ لی، اور ان کی وفات ہو گئی۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کی وفات ہو گئی تھی، تو یہ ان کا کام تھا کہ انہوں نے۔ اور محلی کیا ہیں، اصل میں مصر کے اندر ایک علاقہ تھا المحلۃ الکبریٰ جو ہے، ٹھیک ہے نا، یہ وہاں کے رہنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، اور ان کی ولادت جو ہے وہ 791 ہجری کی ہے، اور وفات ہے 864 جو ہے، تو 864 وہ جو ہے 791 پیدائش ہے، 864 کے اندر جو ہے وہ وفات ہے۔ ٹھیک ہے نا، تقریباً 73 سال عمر بن جاتی ہے، 73 سال عمر جو ہے۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کے شاگرد جو ہیں جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی، یعنی جلال الدین سیوطی جن کو ہم کہتے ہیں، جلال الدین محلی، جلال الدین سیوطی جو ہیں، انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے اس تفسیر کی تکمیل فرمائی ہے۔ اب جب تکمیل فرمائی ہے تو ظاہری بات ہے وہ کہاں سے لکھی ہوگی، جلال الدین سیوطی نے سورہ بقرہ سے لکھی ہے، سورہ بقرہ سے لکھی ہے۔ اور ان کی پیدائش کیا ہے، ان کی پیدائش 849 یعنی ہجری میں ہوئی ہے، 849 میں ہوئی ہے، اور وفات 913 میں ہے۔ تو 849 سے 913، یعنی جب جلال الدین محلی کا انتقال ہوا تو اس وقت صرف 15 سال کے تھے یہ۔ ٹھیک ہے نا، تو سورہ بقرہ سے لے کر سورہ اسراء کے آخر تک لکھی ہے، سورہ کاف سے پہلے تک جو ہے نا۔ ٹھیک ہے، تاکہ کیا ہو جائے، تفسیر اکٹھی ہو جائے استاد کی جو ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے اس کا نام کیا پڑ گیا، جلالین، جلال الدین محلی، جلال الدین سیوطی۔ آپ کتاب بھی اپنی دیکھیں گے نا تو جلالین شروع کہاں سے ہوتی ہے، سورہ بقرہ سے شروع ہوتی ہے، سورہ بقرہ سے شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ جا کے اینڈ پہ دیکھیں گے سب سے آخری جو صورت ہوگی وہ سورہ فاتحہ ہوگی، کیونکہ جلال الدین محلی نے جو لکھی ہے وہ سورہ کاف سے شروع کی، تو سورہ ناس اور پھر سورہ بقرہ لکھ لی تھی۔ تو وہ ان کی جب کتاب کو چھاپا گیا تو اب اس کی وہ ترتیب بھی رکھی جاتی ہے کہ سورہ بقرہ سے جب شروع کر کے سورہ اسراء تک جو ہے وہ جلال الدین سیوطی کا پہلا حصہ آ جائے، اور دوسرا حصہ جو ہے جلال الدین محلی کا دوسرا حصہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ ایک تو یہ بات ہو گئی اس میں سے۔ اب اگلی چیز جو آپ لوگوں نے سمجھنی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ ایک بات سنتے رہتے ہو کہ جی تفسیر کسے کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ایک چیز آتی رہتی ہے جس کو کہ تعویل کہا جاتا ہے۔ تفسیر ہے اور تعویل ہے، ٹھیک ہے، تفسیر اور تعویل جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بات یاد رکھنا، تفسیر کہتے کسے ہیں، میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا تاکہ آپ اس کو سمجھ جاؤ۔ ٹھیک ہے نا، تفسیر ہوتی ہے وہ کہ لفظ کے معنی کی تعیین کی جاتی ہے۔ لفظ جو قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، تفسیر کیا کرے گی، تفسیر ان الفاظ سے معنی کی تعیین کرے گی، لیکن کیسے کرے گی تفسیر،
وہ قرآن کے تفسیر کو تفسیر کرنا کیا کریں گے، قرآن کی تفسیر کریں گے قرآن کے ذریعے سے یا سنت کے ذریعے سے یا جو ہے وہ صحابہ کے قول کے ذریعے سے، ٹھیک ہے نا، یا یہ ہوگا کہ قواعد عربی کے جو قواعد ادبیہ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے اوپر کیا کیا جائے گا، اس کو تخریج کیا جائے گا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں ہم تفسیر کے اندر معنی کی، لفظ کے معنی کی تعین، لفظ سے جو معنی نکل رہا ہے اس کی تعین کر رہے ہوتے ہیں، قرآن سے، سنت سے، صحاب اثر سے، اور قواعد ادبیہ۔ قواعد ادبیہ یعنی ادب کی جو اس زمانے میں جو وہ ہوتے تھے، وہ لفظ کس طرح استعمال کیا جاتا تھا، اس اعتبار سے کیا کی جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ تفسیر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور تعویل کیا ہوتی ہے کہ جو لفظ کو، جس لفظ کے مختلف معنی کے اندر استعمال پایا جا رہا ہوتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں عقل صحیح کی بنیاد پر، ٹھیک ہے نا، ہاں، قواعد عقلیہ صحیحہ کی بنیاد پر آپ اس لفظ کے جو معنی ہوتے ہیں اس کی تعیین کر رہے ہوتے ہیں، اس کو آپ محمول کر رہے ہوتے ہیں قواعد عقلیہ صحیحہ کی بنیاد کے اوپر۔ تو تعویل کے اندر کیا آ جائے گا کہ وہاں پہ آپ کی عقل کا ایک تعلق آ رہا ہوتا ہے تعویل کے اندر، اور تفسیر کے اندر بنیادی طور پہ کیا ہوگا کہ آپ جو وہ معنی نکال رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی معنی تفسیر، لفظ قرآن کریم کا لفظ لکھا ہوا ہے تو آپ کو میری عقل کے اندر جو ہے نا یہ بات آ گئی ہے تو اس میں سے وہ تفسیر نہیں ہوگی۔ تو قواعد عقلیہ صحیحہ کی بنیاد کے اوپر، ٹھیک ہے نا، اگر کسی لفظ کے اندر کوئی مختلف معنی کا احتمال ہے تو لفظ کے اندر مختلف معنی کا احتمال ہے، اس میں سے کیا کرتے ہو آپ کسی لفظ کو، آپ لفظ کو لے لیتے ہو قواعد عقلیہ صحیح کی بنیاد پر، تو یہ کیا کہلائے گی، تعویل کہلائے گی۔ تو یہ تو اس میں سے یہ اتنی سی بات جو ہے وہ ساری کی ساری ہو گئی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں جناب علی کہ اس کتاب کی جو وہ شروع کرنے لگے ہیں، تو جب شروع کرنے لگے تو انہوں نے آپ کو سب سے پہلے ظاہری بات ہے جو شکل مقدمہ لکھا جاتا ہے، مصنف نے جو ہے اس جو مقدمہ لکھا تو وہ اس کی پہلے مقدمے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب کتاب کے اندر اسکرین کے اوپر جو ہے اس کو وہ کر لیں، شیئر کر دیں، مقدمہ جو ہے الحمدللہ حمدن موافیا، اس کو اسکرین کے اوپر جو ہے اس کو جو آ رہا ہے اس کے وہ کر لیا جائے تاکہ جو ہے نا اس سے بھی آگے جو ہے، اس سے آگے جو کتاب جو ہے اصل جو ہے یہ تو مقدمہ اس میں سے مکتبہ بشرا والوں نے کیا ہے، منہج جو عمل نا سارا جو کتاب جو شروع کر رہے ہیں تاکہ ہم جو ہے اس کو وہ کر لیں۔ جی یہاں سے جو ہے اس کے اندر سے سب سے پہلے ظاہری بات ہے جب بھی مصنف شروع کرتے ہیں تو عمومی طور پر مصنف کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذوات جو ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد وغیرہ بیان کی جاتی ہے اور صلاۃ والسلام وغیرہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کتاب شروع کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے وہ یہی بات کرنے لگے ہیں کہ الحمدللہ حمدن موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ، الحمدللہ حمدن موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ۔ تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے نا، حمدن یعنی ایسی تعریف، حمدن معافین، معافین، معافین کا مطلب ہے جو مقابل ہو لنعمہ، اس کی نعمتوں کے موافق جو مقابل ہو، مکافین لمزیدہ،
مکافیا لمزیدہ۔ اب یہاں سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اب آپ نے کو سمجھنا ہے۔ اصل میں مصنف یہ یہاں پہ اقتباس پایا جا رہا ہے، اقتباس پایا جا رہا ہے۔ اقتباس بچوں کسے کہتے ہیں؟ اقتباس یہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہو مصنفین کیا کرتے ہیں، کسی کی عبارت اٹھا کر اپنی اس میں ذکر کر دیتے ہیں، پوری کی پوری عبارت ذکر کر دی جاتی ہے۔ آج کل عمومی طور پہ جب آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو انڈینٹ کر دو، کہ اندر جو ہے نا اس کو لکھنے کے اندر تھوڑا سا اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، یا اس کو جو ہے وہ انورٹڈ کامرس میں لکھ دیا جاتا ہے، یا اس کو انڈینٹنگ کر دی جاتی ہے کہ کسی کی اگر عبارت حصہ ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو لکھ دیا جاتا ہے اندر کر کے کہ جی یہ جو ہے نا یہ مصنف نے کسی جگہ سے اٹھائی ہے۔ تو یہ حدیث پاک سے جو ہے نا یہ اقتباس کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور حدیث کے جو الفاظ آتے ہیں وہ یہی آتے ہیں، اس طرح کے آتے ہیں، الحمدللہ حمدن یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ، ویکافی مزیدہ۔ تو یہ جو ہے نا یہ وہ وہاں کے الفاظ تھوڑی سی تبدیلی کی اس میں سے، اور اس میں سے جو ہے نا تو اس کو لے آئے، ٹھیک ہے نا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اقتباس تو عام طور پہ جب یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ اقتباس یہاں پہ جو آ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ قرآن اقتباس ہم عام طور پہ کہہ لو کہ قرآن کے الفاظ یا حدیث کے الفاظ لے کر آ جاتے ہو، لیکن آپ جو ذکر کر رہے ہو تو یہ کیا نہیں ہے، یہ اب جو ذکر کیا گیا ہے جیسے مکافین لی مزید ہی وغیرہ، یہ کیا نہیں ہے، یہ حدیث کے وہ پورے ہو بہو وہ الفاظ نہیں ہیں، ہو بہو وہ لفظ نہیں ہے، یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے۔ بس اس کو کیا کر لیا ہے کہ کلام جو ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو حدیث کے طور پہ ذکر نہیں کیا گیا بلکہ اس کو مصنف نے مقدمے کے اندر ذکر کر دیا۔ تھوڑی سی ذرا پیچیدہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی لیے مصنف یہ نہیں کہ ذکر کریں گے، اس طرح نہیں کہا جائے گا۔ اقتباس جب ذکر کرو گے تو آپ یہ نہ کہو کہ قال اللہ تعالی یا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جائے گا اس وقت میں، اگر آپ اس کو حدیث یا قرآن کے طور پہ ذکر نہیں کر رہے اور آپ اپنی عبارت کے اندر اس کو ذکر کر رہے ہو تو اس طرح نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بعین ہی قرآن یا حدیث کے الفاظ آپ ذکر کر دیتے ہو، بعین ہی، ٹھیک ہے نا، اور بعض دفعہ کیا کر دیتے ہو آپ اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ذکر کر دیتے ہو، لیکن وہ قرآن کا یا حدیث کا حصہ اس کو شمار نہیں کیا جاتا، وہ آپ کی عبارت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کی عبارت کے طور پہ اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اس کو اقتباس کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ تھوڑی سی ذرا پیچیدہ باتیں ذرا ہوں گی شروع کے اندر، اور بعد میں بھی ہلکی پھلکی تو آئیں گی، ظاہری بات ہے، جب جلالین پڑھنا اس کا مطلب ہے کہ 5ویں سال تک پہنچ چکے ہوں، اور لڑکوں کے اس میں تو چھٹے سال کے اندر ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک پہلے ایک کافی حد تک انسان کی کچھ نہ کچھ گروتھ ہو چکی ہو، تو اس کے بعد پھر آگے بندہ چلتا ہے اس میں سے۔ تو یہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو ہے نا اس کو ہم وہ لے کے چلیں گے، لیکن مفہوم میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہو بہو اپنے الفاظ آ جاتے ہیں نا مفہوم کے اندر سے، جو ہے اقتباس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں زیادہ تر الفاظ کیا ہیں، وہ حدیث کے الفاظ آ رہے ہیں زیادہ تر، لیکن کچھ تھوڑے سے انہوں نے اپنی طرف سے بھی اس کو ذکر کر دیا، تو اس کو اقتباس کہہ دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اردو کے اندر بھی لوگ استعمال کرتے ہیں کہ جی یہ فلاں سے اقتباس ہے، یہ فلاں کی جگہ سے جو ہے، تو اس طرح وہ کر لیا جاتا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سے تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی یہ آپ سے خود کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے موافق ہو، اور پھر ساتھ ہی کیا کہا کہ جناب مکافین لی مزید ہی، مکافین لی مزید ہی، کہ جو برابر ہو، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں اور زیادہ دی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مزید جو ہوتا ہے نا یہ مصدر میمی ہوتا ہے، مزید کیا ہے، مصدر میمی، مزید۔ بعض مصادر ہوتے ہیں ان کے شروع میں میم استعمال ہو رہا ہوتا ہے، نحو وغیرہ صرف کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا، تو مصادر میمی جو ہیں تو مصدر ہے مزید، تو اس لیے آ گیا کہ مکافین لی مزید ہی، مماثل ہو اور مزید نعمتوں کے، مطلب کیا اصل مصنف کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہمارے جامع اشرفیہ کے شیخ الحدیث تھے ادریس کاندیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہا کرتے تھے
کہ یا اللہ جتنی تیری نعمتیں ہیں اتنی مرتبہ تیرا شکر، جتنی تیری نعمتیں ہیں اتنی مرتبہ تیرا شکر، اور جتنے میرے گناہ ہیں اتنی مرتبہ میری توبہ۔ اللہ کی نعمتیں کیا ہیں؟ بے شمار ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم شمار ہی نہیں کر سکتے ان کو۔ تو کیا کہتے تھے؟ یا اللہ جتنی تیری نعمتیں ہیں اتنی مرتبہ تیرا شکر ہے۔ تو اب کیا ہو گیا؟ برابر کر دیے نا بالکل۔ اگر اللہ کی 1 ارب نعمتیں ہیں تو یا اللہ تیرا شکر بھی کتنی مرتبہ ہے؟ 1 ارب۔ اور اگر ہمارے گناہ جو ہیں وہ کھربوں کھربوں ہیں تو یا اللہ اتنی مرتبہ میری کیا ہوگی؟ استغفار ہوگی۔ تو یہاں پہ مصنف نے کیا کہا؟ الحمدللہ حمدن، کہ اے اللہ آپ کی تعریف ہے، ایسی تعریف معافین، جو کہ کیا ہے؟ معافین، جو مقابل ہے، لی نعمہی، ٹھیک ہے نا، نعمتوں کے جو ہے، جتنی نعمتیں دی ہیں اس کے معافی، اس کے مقابل ہے، مکافین لی مزید ہی، اور مماثل ہے مزید جو نعمتیں اور بھی جو آ رہی ہیں اس کے بھی کیا ہو جائیں؟ یہ اس کے لیے بھی مساوی ہو جائیں، مزید کے لیے بھی۔ پھر آگے لے کے چلتے ہیں، کہتے ہیں والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ اما بعد، ٹھیک ہے نا، یہ تو آپ کو آتا ہے فہذا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں سے وہ کیا کرنے لگے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو میں نے جو لکھ رہا ہوں کتاب وغیرہ جو آ رہی ہے، یہ مقدمہ جو لکھنے والے ہیں نا، یاد رکھو یہ جلال الدین سیوطی ہیں، وہ شاگرد جو ہیں جلال الدین سیوطی، یہ مقدمہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ محلی نے تو آگے سے شروع کیا ہوا تھا، یہ مقدمہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں فہذا مشتدت الیہ حاجت الراغبین فی تکمیلۃ تفسیر القرآن الکریم، ٹھیک ہے نا، کہ یہ کیا ہے جو میں نے جو لے کر آپ کے سامنے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ اشتدت الیہ، جس کی طرف شدت سے پائی جاتی تھی، حاجت پائی جاتی تھی، راغبین کی، رغبت کرنے والوں کو بہت زیادہ حاجت تھی، کہ دیکھو استاد جی نے، محلی نے لکھ تو دی سورہ کاف سے اور سورہ جو ہے ناس تک مکمل کر دی، اور سورہ بقرہ وہ کر دی، تو بھائی اس کو مکمل کون کرے گا؟ تو راغبین کی حاجت اس کی طرف تھی، تو کہتے ہیں کہ مشتد، جس کی طرف بہت سے لوگوں کی توجہ تھی کہ اس کو مکمل کیا جائے۔ ایک منٹ تو کہتے ہیں فہذا مشتدت الیہ حاجت الراغبین، کہ رغبت کرنے والوں کو شدت کے ساتھ، یعنی ان کی حاجت تھی فی تکمیلۃ تفسیر القرآن الکریم، فی تکمیل تفسیر القرآن الکریم الذی، کہ تکمیل کی جائے قرآن کریم کی، ٹھیک ہے، الذی الفہ الامام العلامۃ المحقق، جس کی تالیف کی، جس کو لکھا تھا امام علامہ محقق المدقق، کنہوں نے؟ الفہ جلال الدین محمد بن احمد المحلی الشافعی، کہ محمد بن احمد المحلی الشافعی نے اس کو جو تھا، جس کو لکھا تھا، یہ اس کی طرف جو تھا نا وہ، ایک منٹ چلے گا، ایک منٹ ذرا، ایک منٹ۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں فی تکمیلۃ تفسیر القرآن الکریم، کہ یہ تکملہ ہے تفسیر القرآن الکریم، اس تفسیر قرآن کا، الذی الف الامام العلامۃ المحقق المدقق جلال الدین محمد بن احمد المحلی الشافعی، ٹھیک ہے نا۔ اب کہتے ہیں کہ یہ تو ایک وہ آ گیا، کہ جی یہ تو اس میں سے آ گیا کہ جناب یہ تکملہ ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، تکمیلہ ہے، کیونکہ تکمیلہ کسے کہتے ہیں؟ مکمل کرنا ہوتا ہے تکمیلہ، ایک چیز رہ گئی ہو اور اس کو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تکمیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سے کیونکہ جو حصہ رہ گیا تھا میں اس کو کیا کروں گا؟ اس کو میں تکمیل کروں گا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آپ کو یہ کہیں گے کہ اس میں سے وَتَتْمِيمِ مَا فَاتَهُ، وَتَتْمِيمِ مَا فَاتَهُ، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، وَتَتْمِيمِ مَا فَاتَهُ،
اچھا جی، اب یہاں پہ ایک بات آنے والی ہے، جو جلال الدین سیوطی ہے نا، یہاں سے تھوڑا سا ان سے کیا ہو گیا، تسامو ہو گیا ان سے. تسامو کہتے ہیں کہ جناب تھوڑی سی کیا ہوگی، معمولی لفظی غلطی ہو گئی ہے کہ جناب مشتد الحاج فی تفسیر قرآن الکریم و تتمیم ما فاتہ، اور یہ کیا ہے، یہ کتاب کیا ہوگی، تتمیم، تمام ہوگا، ما فاتہ، جو ان سے کیا ہو گیا تھا، جو چیز ان سے رہ گئی تھی، جو ان سے فوت ہو گئی تھی، یہ اس کی کیا ہے، تتمیم ہے. وہ کیا فوت ہوا تھا، وہوا من اول سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کے اول سے الی آخر سورۃ الاسراء، سورہ اسراء کے آخر تک. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے کہتے ہیں کہ میں اس کو کروں گا، اور میں کیسے تکمیل کروں گا اس کی، بتتمتن، بتتمتن، ایسا تتمہ ہوگا، علی نمتہ، علی نمتہ، ان کے بالکل ان کے طریقہ کار کے مطابق. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو بتتمتن ایک تتمہ بھی آئے گا، علی نمتہ، ان کے طریقہ کار کے مطابق. ٹھیک ہے نا، اور یہ تتمہ کہاں ہوگا، یہ اصل میں آئے گا، یہ آئے گا اپنی تفسیر کے آخر میں، انہوں نے تتمہ لکھا ہے علامہ سیوطی نے، تتمہ، یہ اس کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب بات سمجھو کہ یہ جو میں نے کہا کہ تسامو ہو گیا، تسامو کیا ہوا، پہلے بات کو سمجھ لینا تاکہ اس میں سے پھر کل بھی اس کو دوبارہ میں بات کروں گا. دیکھو، تتمیم ما اصل میں آنا چاہیے تھا، تتمیم ما عطا بھی آنا چاہیے تھا، تتمیم ما عطا بھی آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا، فی تتمیم، یعنی فی تتمیم پیچھے کی طرف اس کے اوپر عطف کرتے ہوئے، تو فی تتمیم ما عطا بھی آنا چاہیے تھا، ما فاتہ نہیں آنا چاہیے تھا. جناب علی دیکھو، تتمیم تو اس چیز کی ہوا کرتی ہے جس کو آپ نے شروع کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تتمیم، تمام کرنا کس چیز کا ہوتا ہے، جس کو آپ نے شروع کیا ہوتا ہے، اور جس کو آپ نے شروع ہی نہیں کیا اس کا تو اس کی تتمیم نہیں ہوا کرتی ہے، تمام اس کو نہیں کیا کرتے، اس کا تو آغاز ہوا کرتا ہے. تو جو علامہ محلی سے فوت ہو گیا ہے، جو فوت ہو گیا ہے، تو اس کی تتمیم نہیں ہو رہی ہے، جو وہ لے کر آئے تھے، یعنی سورہ کاف سے لے کر سورہ ناس تک جتنا وہ حصہ انہوں نے لکھا تھا اس کی تتمیم ہو رہی ہے، نہ کہ ما فاتہ، جو ان سے فوت ہوگا تو اس کی تتمیم نہیں ہو رہی ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے، اگر نہیں بھی سمجھ آئی کل میں دوبارہ یہاں سے بتاؤں گا کہ یہاں پہ ان سے لفظی غلطی کیا ہو گئی ہے، تسامو جو ہوا ہے، کہ اصل میں تتمیم ما فاتہ کی بجائے تتمیم ما عطا بھی کا لفظ لے کر آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا، جیسے کہ کوئی بندہ کوئی کام شروع کرتا ہے تو کہتے ہیں یار دیکھو، تم نے جو کام شروع کیا تھا میں نے اس کو مکمل کر دیا، تو تم نے جو کام شروع کیا تھا میں نے اس کو مکمل کر دیا، یہ کیا ہے، یہ تتمیم ہو گئی اس کی. اور جو کام تم سے فوت ہو گیا تھا اس کو میں نے مکمل کر دیا، یہ نہیں ہے، اس کو میں نے کر دیا، اس کو کر دیا، اس کو تو شروع کری ہے اس میں سے. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی، یہ جو ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ اس کو کل پھر دوبارہ تھوڑا سا یہاں سے کریں گے. شروع میں تھوڑا سا ذرا ایک وہ پیچیدہ ذرا بحثیں ہوتی ہیں، ظاہر بات ہے مقدمہ ہمیشہ ہر چیز کا مشکل ہوا کرتا ہے. ہر کتاب میں مقدمہ جو ہوتا ہے نا، یاد رکھنا ہے آپ نے، ہر کتاب کا مقدمہ کیا ہوتا ہے، وہ مشکل ہوا کرتا ہے. پھر بعد میں کتاب جو ہوتی ہے اور شروع کے کچھ صفحے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کتاب جو ہوتی ہے وہ کھلتی چلی جاتی ہے. انشاءاللہ اس کو باقی کو ہم کل کریں گے پھر انشاءاللہ. جی پھر چلیے، پھر السلام علیکم.